اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت، مجھے جلدی کاٹنا پڑا، نہیں تو یہ سبق پچھلی ویڈیو میں ہی کور ہو جاتا۔ فوتگی کا ایک اعلان آ گیا جس کی وجہ سے مجھے کاٹنا پڑا۔ اچھا، تو ہم سبق پڑھ رہے تھے گول تا طلحتن الف مقصورہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کھڑی زبر جو ہے یہ حقیقت میں الف ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تا مقدرہ، جیسے اردن، یہ اصل میں اردتن تھا، یعنی پوشیدہ تھا، مقدر پوشیدہ، کیونکہ اس کی تصغیر اریدتن آتی ہے، اور تصغیر سے اسماء کے اصل کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی جب کسی بھی اسم کی تصغیر لائی جائے، اسے مصغر بنایا جائے، تو اس سے اس کے اسم کا اصل حروف جو اسم کے ہوتے ہیں ان کا علم ہو جاتا ہے۔ تصغیر ہوتا ہے چھوٹا کرنا۔ یہ حقیقت میں تو چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن جس طرح کہ ایک آدمی ہے، مکمل آدمی ہے، ایک بونا آدمی ہو، کہیں گے اس کو بھی آدمی، لیکن رجیل ان کہا جائے گا، یعنی بونا۔ تو یہ اسی طرح اردن سے اریدتن، یعنی چھوٹی زمین۔ اور اردن کو مونث سماعی کہتے ہیں۔ ذات کے اعتبار سے مونث کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ذاتی اعتبار سے یہ تو تھا نا، علامات کے اعتبار سے تھی قسم، علامتوں کے لحاظ سے دو قسمیں بن گئی نا، مذکر اور مونث، اور علامت کے لحاظ سے مونث میں تین قسم کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ذات کے اعتبار سے مونث کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک مونث حقیقی ہوتی ہے اور ایک مونث لفظی ہوتی ہے۔ مونث حقیقی وہ مونث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے، یعنی مذکر جو ہے وہ حیوان مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے امراتن، اس کے مقابلے میں رجلن، اور ناقتن کے مقابلے میں جملن وغیرہ۔ ناقتن اونٹنی، جملن اونٹ۔ مطلب یہ ہے کہ نر جاندار ہونا چاہیے، ذی روح ہونا چاہیے۔ اور مونث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اندھیرا، کہ اس کے مقابلے میں نورن، اور قوتن، کہ اس کے مقابلے میں ضعفن ہے۔ قوت کے مقابلے میں ضعف ہے، ظلمت کے مقابلے میں نور ہے، لیکن اس کا نر نہیں ہے، مذکر نہیں ہے۔ اقسام اسم با اعتبار تعداد، یعنی تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ مثنی انہوں نے لکھا ہے مثنی، ٹھیک ہے جی، تثنیہ اس کو کہتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے راجلن۔ مثنی یعنی تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، اور اس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو، یعنی الف ساکن نون مکسور یا ساکن نون مکسور آتا ہے، اور ان کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے رجلان اور رجلین۔ جمع وہ اسم ہے جو دو یا دو سے زائد پر اس طرح دلالت کرے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو۔ دو والا لفظ جو ہے یہ ہینڈ آؤٹ ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ جمع شروع ہی تین سے ہوتی ہے، دو سے تو ہوتی ہے، دو تو تثنیہ میں آتا ہے۔ یہ لفظ مسٹیک سے، کاتب کی غلطی سے یہ ڈل گیا ہے۔ جو دو یا نہیں ہے وہ اسم ہے جو دو سے زائد پر اس طرح دلالت کرے، دو سے زیادہ پر، کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو، اور یہ تبدیلی لفظاً ہو، جیسے رجالن، یا تقدیری ہو، جیسے فلکن، اس کا واحد بھی فلکن ہی آتا ہے، اور جمع بھی فلکن ہی ہے، لیکن جمع کے وقت اسدن کے وزن پر شمار ہوگا اور واحد میں قفلن کے وزن پر شمار ہوگا۔ یہ اوزان کے اعتبار سے۔ اب آگے جمع کی قسمیں آ گئی ہیں۔ اقسام جمع با اعتبار لفظ، لفظ کے اعتبار سے جمع کی قسمیں۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ ویسے
مین نام تو یہی چلتے ہیں. انہوں نے دیا ہے جمع تکسیر اور جمع تصحیح. جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے رجال، مساجد. ثلاثی میں جمع تکسیر کے اوزان سماعی ہیں، لیکن رباعی اور خماسی میں فعاللو کے وزن پر آتے ہیں، جیسے جعفروں سے جعافرو، جحمارشن سے جحامرو. خماسی یہ خماسی کا ہے. پانچویں حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہاں انہوں نے بتایا کہ پانچویں حروف کو ہم حذف کر دیتے ہیں جمع بناتے وقت. یہ جمع مکسر کے کچھ خاص اوزان ہیں. اور جمع تصحیح وہ ہے جس میں واحد کی بنا سلامت رہے. ٹھیک ہے جی. جیسے جمع مذکر اور جمع مؤنث، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، یعنی اس سے پہلے واو سے پہلے پیش ہو اور نون زبر والا ہونا چاہیے. جیسے مسلمون، واو سے پہلے پیش ہے اور نون زبر والا ہے. یا یہ ہوگا کہ یا ما قبل مکسور ہو گئی، یا سے پہلے زیر ہو گئی اور نون مفتوح ہو گئی، جیسے مسلمین. اب یا سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے مین اور نون زبر والا ہے. جمع مؤنث وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے مسلماتن. اب معنی کے اعتبار سے جمع کی اقسام، یہ جمع مکسر کی ہی قسم ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی کے اعتبار سے نا، یعنی معنی کے جمع اعتبار معنی، یعنی معنی کے اعتبار سے جمع کی جو اقسام ہے یہ جمع مکسر کی اصل اقسام ہے. جمع کے اعتبار معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر، اور اس کے 4 وزن آتے ہیں، افعالن. ٹھیک ہے، افعالن اور فعلتن اور افعلتن. آگے انہوں نے مثالیں دے دی ہیں، مثالیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. الف لام کے بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں شمار ہوں گے، جیسے مسلمون اور مسلماتن. جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 یا 10 سے زائد کو شامل ہو، 10 یا 10 سے زائد کو شامل ہو. درجہ بالا اوزان کے علاوہ باقی تمام اوزان جمع کثرت کے اوزان پر ہیں، یعنی اوپر جو وزن دیے ہیں انہوں نے، ان کے علاوہ جتنے بھی جمع کے اوزان ہیں وہ جمع کثرت پر مشتمل ہوں گے، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں: فعال، عباد، فعلاء، علماء، افعلاء، انبیاء، فعل، رسل، فعول، نجوم، فعال، خدام، فعلا، مرضى، فعلا، مرضى، فعلة، طلبة، فعل، فرق، فعلان، غلمان وغیرہ وغیرہ. آگے اسم کے اعراب کے بارے میں اگلا سبق شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.